کلمہ بے شک اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلبوا العلم ولو کان بالسین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ بے شک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہم اور آپ لائق تحسین و مبارکباد ہیں کہ سرکار کے اس چمن میں بیٹھ کر سرکار کی میلاد منانا۔ سبحان اللہ۔ میں جملہ احباب کا خیر مقدم بالخصوص اراکین کا بھی خیر مقدم کہ آپ یہاں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ سب کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ روشنی پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الطارق وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر سے بات کا آغاز کر رہا ہوں کہ توحید کو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے، یعنی ہماری رضا بھی اللہ کے لیے اور کسی سے ناراضگی بھی اللہ کے لیے۔ بے شک ملا کا غلام رضا بھی اللہ کے لیے اور ناراضگی بھی اللہ۔ توحید کو جب ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، ہم نے دنیا کو اصل سمجھا لیکن دنیا اصل نہیں ہے۔ بے شک جب اللہ تعالی نے اس عالم کو پیدا فرمایا تو اس عالم میں سب سے اشرف انسان کو بنایا۔ بے شک کوئی ہے ہی نہیں اس سے اعلیٰ، چاہے جنات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، جمادات، 18,000 مخلوقات، لیکن سب میں اشرف کون؟ حضرت انسان۔ ان سے زیادہ اشرف کوئی ہے ہی نہیں، اور اس حضرت انسان کو اشرف پیدا فرمانے کے بعد اللہ نے اس انسان کو 2 حیاتیں عطا فرمائی۔ بے شک ایسے کہیں کہ 2 زندگیاں عطا فرمائی۔ کتنی حیات؟ 2۔ اللہ نے کتنی زندگی عطا فرمائی؟ 2 زندگی، 2 حیاتیں، ایک حیات جسدی، دوسری حیات ابدی۔ بے شک سرکار کی میلاد سن رہے، پہلی حیات جسدی سمجھ میں نہیں آیا لیکن آ جانا چاہیے کیونکہ آپ بہت پرانے اس مسجد اور مدرسے کے مقتدی اور معاونین اور اراکین لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ یار بڑے مولانا کی قرات سن کے وہ قرات ابھی بھی یاد ہے، اور ان کے مسائل سن کر کے وہ مسائل ابھی بھی ہمیں یاد ہے۔ کہیں ہم کوئی مسئلہ بیان کرتے تھے کہتے ہیں یار مولانا معلوم ہوتا ہے، تاکہ ہم مولانا تو نہیں ہیں لیکن بڑے مولانا کے مقتدی ہیں۔ جامعہ نعیمیہ 1909 میں قائم ہوا، جس کو صدر الافاضل فخر الاماثل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ نے قائم کیا، اور وہیں وہ آرام فرما۔ آپ کا یہ چمن تعلق فیضان شاغلہ کی حضرت علامہ مولانا مقبول حسین صاحب نعیمی نے اپنے دور کے اس محلے کے لوگوں کے ساتھ مل کر اس ادارے کو قائم کیا۔ اس کا ہمیں فوٹو دستیاب ہوا جب سنگ بنیاد میں مفتی ایوب صاحب آئے، اور 76 میں مولانا مقبول صاحب کی فراغت کی ہے،
اور 76 ہی میں اس مدرسے کی بنیاد کی ہے. آپ کو فوٹو دکھا کر آپ پہچان لیں گے. مسجد کا یہ جو گیٹ تھا پہلے، یہ گیٹ بھی ہے اس فوٹو میں. مسجد کا کچھ حصہ بھی ہے اس میں، درگاہ کا کچھ حصہ بھی ہے اس میں. حضرات، میں آپ کو کر رہا تھا، جب تک چمن دارالعلوم جامع نعیمیہ جاری رہے گا، بولو اس کا ثواب صدر فاضل کو ملے گا کہ نہیں؟ بولے بھائی، ملے گا کہ نہیں؟ یقیناً جب جامع نعیمیہ کے قیام پر صدر الافاضل کا قیام قیامت ثواب اور صدقے جاریہ کے مستحق ہیں، تو بلا تمثیل عرض کرنا چاہوں گا، یہ دارالعلوم فیضان شاہ بلاکی کا قیام اور اس کے قیام میں مولانا مقبول اور ان کے ہم نوا، ان کے ہم عصر، ان کے زمانے کے ان کے لوگ جتنے اس دارالعلوم کے قیام میں شامل ہیں، سب صدقے جاریہ کے مستحق ہیں کہ نہیں؟ اس کی اینٹ اکھیڑنا کے جاتے، اس میں اینٹ سے اور اینٹ ملانی چاہیے. کیوں بھائی؟ اور اس سے اینٹ ملانی چاہیے، نہ کہ اس کی اینٹ اکھیڑنی چاہیے. حضرات یہ یاد رکھیں کہ چاہے وہ آپ کے دادا ہوں گے جو شامل تھے، آپ کے والد ہوں گے، آپ کے بھائی ہوں گے، آپ کے اہل خاندان ہوں گے، ارے اس بستی کے تو ہوں گے یار، نہیں ہوں گے؟ ارے اس بستی کے تو ہوں گے. جنت کے نوجوانوں، مسجد فیضان شاہ بلاکی، درگاہ فیضان شاہ بلاکی اور دارالعلوم فیضان شاہ بلاکی. شاہ بلاکی کا یہ وہ بینر ہے، یہ وہ جھنڈا ہے. دور آواز جا رہی ہوگی، اگر اس جھنڈے میں لوگ آ جائیں تو اسی جھنڈے کے نیچے درگاہ کا بھی کام ہو سکتا ہے، اسی جھنڈے تلے مسجد کا بھی کام ہو سکتا ہے، اسی جھنڈے کے نیچے مدرسے کا کام ہو سکتا ہے، اور اسی جھنڈے کے نیچے آپ کرنا چاہیں گے تو غریب بیٹیوں کی شادیاں کرا سکتے ہیں. بغیر ایسے لوگ جو اجنبی مسافر ہیں، آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں. جن کو کفن نہیں ان کو آپ کفن دے سکتے ہیں، ان کے لیے کفن کا اہتمام کر سکتے ہیں. ارے آپ مخلوق خدا کی خدمت اس شاہ بلاکی کے جھنڈے کے نیچے سے کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو حیاتیں دی، ایک جسدی ایک ابدی. ایسے کہو ایک جسمانی اور دوسری اخروی ابدی. یہ حیات تو جسدی ہے، جسمانی ہے، یہ فانی ہے. یہ کیا ہے؟ ختم ہونے والی. یہ جسمانی زندگی کیا ہے؟ ختم ہونے والی. اور اس ختم ہونے والی زندگی کے لیے اللہ نے جب اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا، اللہ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، تو اس انسان کی ساری ضرورتوں کو بھی پیدا فرمایا. بولو بھائی، زمین ہے کہ نہیں گھر بنانے کے لیے؟ چھت ہے کہ نہیں سائے کے لیے؟ پیڑ ہیں، پودے ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، وحوش و طیور ہیں. یعنی رب نے اس حضرت انسان کی فانی زندگی کے لیے جب اتنے مہیا کر دیے، اب اسے حاصل کرنے کے لیے انسان پوری طاقت لگاتا. بولو بھائی، اس فانی زندگی کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے پوری طاقت. چاہے اسے حاصل کرنے کے لیے ہماری نماز رہ جائے، چاہے اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں رشوت لینی پڑے، چاہے اسے کمانے کے لیے ہمیں سود لینا پڑے، چاہے اسے حاصل کرنے کے لیے ہمیں سود دینا پڑے، چاہے ہمیں اسے حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اسے حاصل کرنے کے لیے قتل کرنا پڑے. بہت لمبا عنوان چلا ہے، سرکار کسی رہتے. بولو بھائی، ہے کہ نہیں ایسا؟ اسے حاصل کرنے کے لیے آدمی قتل نہیں کرتا.
तेरे पलाटों के कत्ल हो गए, पलाटी हाथ में आए, तेरे में लग चलो जाना। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब इस फानी जसदी जिंदगी जिसको फना है उसे हासिल करने के लिए आदमी सर से पैर तक की ताकत लगा देता है, एड़ियां उठाकर पंजों के बल भी खड़ा हो जाता है, ये जाने ना पाए कि फानी के लिए इतनी मशक्कत, इतनी परेशानी, इस कदर उलझनों के बावजूद हासिल करना चाहते हैं। तो अल्लाह ने जो हमें अबदी जिंदगी अता की है, हमेशगी की जिंदगी अता की है, जिस जिंदगी को फना ही नहीं, यार उसे हासिल करने के लिए कितनी ताकत चाहिए। जिसको बीमार हुआ, आपके मुंह का जायका बदल गया, खाना अच्छा नहीं लगा, भूख नहीं लगने लगी, आपने महसूस किया मेरा जिस्म बीमार है, आपने हकीम के यहाँ लगाया चक्कर, डॉक्टरों की फीसें जमा की, आपने दायमी मरीज बनकर इलाज शुरू किया, और दवा भी दायमी, जब तक जिंदगी है जब तक दवा है। मेरे मिलत के नौजवानों, लेकिन क्या मेरी रूह बीमार होती है, उसके लिए भी कोई इलाज किया? क्या आपके लिए तहज्जुद का वक्त है? क्या आपके लिए चाश्त का वक्त है? क्या आपके लिए इशराक का वक्त है? क्या आपको तज़किया नफ्स करने के लिए कोई तन्हाई का वक्त है, जहां सिर्फ रब की जात हो और आप रब का जिक्र कर रहे हो? क्या ऐसा हमने किया? बिल्कुल के नौजवानों, तो जब असल अबदी आखिरत है और दुनिया फानी है, तो इस फानी के लिए इतनी कोशिश है, तो आखिरत के लिए कितनी कोशिश। जब रूह बीमार हो उसका भी इलाज करना हो। अल्लाह के मोहतरम, मैं दारुल फैज़ान शाहुलाती के इस स्टेज से ये पैगाम देना चाहता हूँ और आप समझें कि तौहीद को जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है, और परवाह नहीं है सारा जमाना हो मुखालिफ, काफी है अगर मेरा खुदा मेरे लिए। हज़रात, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। 11 बजे का वक्त रखा था, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम इससे बढ़ाया कि तवरुक बनाने में देर करती थी, लेकिन वो आ ही गया वक्त पर। और अगर पहले से पता चल रहा वक्त क्या आ जाएगा, इंशाअल्लाह 11 बजे सलात को सलाम हो जाएगा। अल्लाह जहाँ इस्लाम के फैलने में सरकार की आप सीरतें पढ़ते और सुनते हैं, वहीं इस इस्लाम के आगे बढ़ने में आका की सीरत तय्यबा में से एक अजीम सीरत जिसको खुल्के अजीम कहा जाता है, अखलाके अजीमा, ये खुल्क, ये अखलाक जिसको कुरान ने बयान किया, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। हजरत इब्राहीम और इस्माइल को अल्लाह ने ज़िब्ह अज़ीम अता किया, तो फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, और अल्लाह ताला ने अपने हबीब को खुल्के अज़ीम अता किया। तो ये मिसाल दी जाती है कि आका के अखलाक से इस्लाम है। हम भी तो दाई हैं इस्लाम के, आप दाई हैं। हर मुसलमान अपनी जगह मुबल्लिग है, हर मुसलमान अपनी जगह तबलीग का हक रखता है, इसलिए हर कोई अपनी जिम्मेदारी निभाए तो समाज से बुराई खत्म हो सकती है। अखलाक की मिसाल दी जाती है हदीस पर, जुज़ अर्ज़ करूं, प्यारे आका की बारगाह में ये गुलाम का ज़ैद नाम, वो हज़रत खदीजा के साथ आया था, बहुत छोटा था, वो रहता था प्यारे आका की बारगाह में। तो उनके माँ बाप को तलाशते थे, कहाँ चला गया मेरा बेटा। बहुत दिनों तक उस गांव का काफिला, वहां के लोग कुछ हज करने आए तो सैद को देखा, कहा यार फलां का बेटा, पहचान लिया, जाके अर्ज किया उसके खानदान वालों से, हमने तुम्हारे बेटे को यार वहां देखा मन के। उनके बाप को चचा फिदिया लेकर बहुत सारा
ہم فدیہ دے کر اپنے بیٹے کو چھوڑا کر لے آئے. مکے میں آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ پوچھا اور وہاں تشریف لے گئے. صحابہ نے آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایسے بتاتے ہیں کہ زید کے ہم باپ اور چچا ان سے ملنے آئے. آقا نے فرمایا بیٹھا لو. بیٹھ گئے. پیارے آقا نے گفتگو کی. کہا کہ ہاں میں زید کا باپ ہوں, یہ ان کے چچا. انہوں نے کہا کہ ہم بہت سارا فدیہ لے کر آئے ہیں, جتنا فدیہ لینا چاہیں لے لیں, میرے بیٹے کو آپ میرے حوالے کریں. آئیے بھائی صاحب, یہ بھی بڑے مولانا کی یادگار ہے. آج بھی سننے میں ان کی آواز یہاں تک آتی ہے جب یہ تکبیر کریں. یہ چلے جائیں گے, چلنا تو ہم اور آپ کو دیا, لیکن یہ تکبیر ان کی سب کو یاد رہے گی. ایک ہی مکبر پورے ایریے کے لیے کافی ہے. حضرات تو میں عرض کر رہا تھا, سرکار نے کہا مجھے فدیہ نہیں چاہیے, میں زید کو بلاتا ہوں, مجھے اس کو اختیار دیتا ہوں, وہ جانا چاہے گا تو چلا. اللہ, ان کے باپ چچا سوچنے لگے کہ یار فدیے کو بھی منع کیا اور کچھ تعامل نے بھی کیا. کہا کہ ہم کو بھیجنے تیار ہیں, آپ ہیں تو لے جائیے. زید کو بلایا. سرکار نے فرمایا زید پہچانو کہ یہ تمہارے باپ ہیں؟ زید کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ, یہ میرے والد ہیں, یہ میرے چچا ہیں. آقا نے ارشاد فرمایا زید فدیہ دے کر یہ تمہارے باپ اور چچا تمہیں لینے آئے ہیں, لیکن تمہارے لیے مجھے تمہارا باپ چچا سے فدیہ نہیں چاہیے. میں یوں ہی تمہارے باپ چچا کو تمہارے حوالے کرتا ہوں, تمہیں اختیار دیتا ہوں کہ تم جانا چاہو تو مصطفیٰ کے ساتھ اپنے ماں باپ اور چچا کے ساتھ چلے. دیکھ رہے تو بڑے متاثر ہوئے اس بات سے کہ یار فدیہ بھی نہیں لیا اور روکا بھی نہیں, اختیار کیا میرے بیٹے کو پہچان کرا کر کہ جاؤ. کہا تو انہیں لے جائیں. باپ نے کہا بیٹے چلو سارے خاندان والے بہت دنوں سے منتظر ہیں, تمہیں دیکھا نہیں, بے قرار ہے, پتہ چلا اس لیے لینے آیا. زید کہتے ہیں ابا جان چچا جان میں نہیں جاؤں گا. اللہ اکبر. باپ کہتا ہے بیٹے غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے. بھائی وہاں غلامی کو دے, غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتا ہے. میں تمہیں آزاد کرانا چاہتا ہوں اور تم غلام بن کر رہنا چاہتے ہو. تو زید نے کہا کہ میرے باپ میرے چاچا اس آزادی سے یہ غلامی بہت بہتر ہے کہ وہ پیار ملا ہے کہ میں ماں باپ کا پیار بھی آقا کے پیار میں بھول چکا ہوں. جب بیٹے اور بھتیجے کی یہ بات سنی تو دونوں بڑے متاثر ہو گئے. حضرات محترم میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اور آپ اس فانی زندگی کے لیے سب کچھ کھو دیتے ہیں, لیکن ابدی زندگی کی بھی کچھ کھو. جن لوگوں نے یہ چمن لگایا ہے, جنہوں نے اس بات کو سینچا ہے, جس نے اس میں خدمات کیے ہیں, وہ کبھی محروم نہیں رہے. لیکن وہ تو کرتے چلے گئے, آپ کو منع کر کے کوئی گئے کہ تم مت کریو. فیضان شاہ اللہ کی مسجد کام چل رہا ہے اور اللہ کا کام اللہ اٹھا لیتا ہے. لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ سب کچھ مسجد ہی ہے, مدرسہ کچھ نہیں. جہاں مسجد خدا کا گھر ہے وہیں مدرسے مصطفیٰ کے گھر. اور ایک بات اور کہہ کر بات پوری کروں کہ محراب مسجد کی ہے لیکن اس کی زینت مدرسے بنا کرتے ہیں. اس کی زینت مدرسے بنا کرتے ہیں. ہمیں مسجد سے بھی جڑ کر رہنا ہے اور مدرسے سے بھی جڑ کر رہنا ہے. اگر ان دونوں سے ہم جڑ گئے ہم کامیاب ہیں. تو وہ تو جوڑ کر چلے گئے لیکن ہمیں چھوڑ گئے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جڑے رہیں. چاہیے کہ نہیں رہے؟ ہاں, اختلاف ہر دور میں رہا ہے, اس سے ڈریے مت. اس سے ڈریے گا تو آپ کام ہی نہیں کر پائیے. اختلاف کب نہیں رہا؟ تو سرکار کے زمانے میں کتنا اختلاف تھا, خلفائے راشدین کے زمانے میں کتنا اختلاف تھا, خلیفہ بننے میں کتنا اختلاف تھا کہ نہیں؟ اختلاف تو رہے گا. حق و باطل کی جنگ
جب تک دنیا رہے گی یہ جنگ چلتی رہے گی، لیکن حق ہمیشہ سر چڑھ کر بولا تھا، آج بھی بول رہا اور قیامت پر بولے. ہمارے اوقاف پر آج حملے ہو رہے ہیں، کیا بات ہے؟ وقف کی جائیداد مراد آباد کو پتہ ہے کتنی ہے؟ آدھی مراد آباد آپ آباد ہو اور وقف کی جائیداد میں بہت پرسنٹ آباد ہے کہ نہیں بھائی؟ جامع مسجد دیکھیے آپ نے مراد آباد کی؟ نہیں ہے جامع مسجد؟ کتنی دکانیں ہیں اس کے پیچھے؟ پتہ ہے کتنا کرایہ؟ کچھ نہیں ہوا کمیٹی، آپ کی کمیٹی بہت اچھی ہے، آپ کو اس کی رائے نہیں رکھنے آپ تو یہ نئے ہیں اس لیے ابھی بھی 150 روپے کرایہ ہے. آپ نے 150 پہ لے رکھی ہے، حاجی سوال کو آپ نے 3000 کی لے رکھی ہے. آپ مسجد کو 150 دیتے ہیں اور شاہنواز بھائی آپ کو 3000 دیتے ہیں. لو بھائی کیا ہے، اوقاف کی ہم حفاظت کرنا چاہتے ہیں. مسجد کے مکانات ہیں، جامع نہیں ہے جو مکانات ہیں. اب شاہی ان چیزوں کا ذکر کرو، ان کے بہت مکانات ہیں. جن کی اولادیں نہیں کی انہوں نے وہ چیزیں وقف کر دی ہیں. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اوقاف کی حفاظت ہم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات سن لو، اللہ کی رضا کے بغیر نہیں حاصل کر سکتے. بے شک رضا الہی کے بغیر آپ حاصل نہیں کر سکتے. بے شک. اور رضا الہی اس میں ہے کہ اگر اوقاف میں سے کسی کے آپ مالک ہیں تو کم سے کم اس کا حق تو دے دیں. ٹھیک ہے، اگر 150 ہی دینا، آپ 50 سال سے تو آپ 150 ہی دیجیے. شاہنواز سے آپ 3000 کیوں لیتے ہیں؟ یہ میرا مقصد ہے. ٹھیک ہے، اگر 100 روپے کرایہ ہے مکان کا، 100 سال سے رہتا ہے، 100 روپے آپ دیتے تھے، لیکن آپ سے 100 روپے لیا جا رہا ہے، وہ پھر بڑھتی کیوں نہیں جا رہا بھائی؟ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، آپ اتنے زمانے سے رہتے ہیں اور آپ کے من میں بھی یہی ہے کہ بھائی چلو جب تک رہیں گے، لیکن جو حق کرایہ وہی لو. یہ کیا بات ہو گئی کہ آپ اوقاف کے کمیٹی کو آپ 1000 دیتے اور آپ ان سے 5000 لیتے. ایک نے دوسرے کو دے دی، دوسرے نے تیسرے کو دے دی، تیسرے نے چوتھے کو دے دی. ہے بھائی، ہے کہ نہیں ایسا؟ دوستو آج اوقاف بل پاس ہونے جا رہا تھا، لیکن آپ نے اس میں ہمت جٹائی ہے. اس ذرا سی ہمت میں آپ کامیاب دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی؟ لیکن اللہ کی رضا کس میں ہے؟ تو میں میسج دینا چاہتا ہوں، حق یہی ہے کہ جہاں ہم اس فانی زندگی حیات جسدی کو بنانے میں اتنی طاقت لگاتے ہیں، حیات ابدی کے لیے کیا چاہیے؟ کیا نمازیں چھوڑنا یہ دین کی ترقی ہے؟ کیا شراب پینا یہ دین کی ترقی ہے؟ کیا شراب لا کر دینا یہ حلال ہے؟ کیا شراب لا کر دینا، اس پر اجرت لینا، کیا یہ حلال ہے؟ اس پر گواہ بننا حلال ہے؟ کیا سود حلال ہے؟ کیا اس پر گواہ بننا حلال ہے؟ ارے نہیں، جو چیزیں حرام ہے اس سے لا کر دینا بھی حرام، اس پر گواہ بننا بھی حرام. بے شک بے شک. ٹپس لیتے ہیں لوٹے ہوٹلوں میں شراب پلانے، جائز کب ہے؟ آپ مسئلہ تو پوچھیے. آپ بڑے خوش ہو گیا، آپ 1100 کما کے آ رہا ہوں، لیکن نوجوانوں شراب پلانے پر جو اجرت پلانے پر اس کو بھی شریعت منع کرتی. کیوں؟ کفر پر مدد، گناہ پر مدد ہے یہ، اور گناہ پر مدد بھی گناہ ہے. گناہ پر مدد بھی گناہ ہے. چاہے اسلام بھائی ہے کتنی مورتی بنا دے، نام اسلام رکھ لیا تو کیا ہو گیا؟ یہ بنانا یہ بت پرستی پر مدد ہے، اور جو بناتا ہے وہ بھائی حلال میں نہیں ہے. دوستو تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں، سرکار کی سیرت ایسی ہے، ہماری حیات جسدی بھی اچھی ہو اور ابدی بھی اچھی. میں نے آپ کا کچھ وقت زیادہ لے لیا تبرک کی وجہ سے، ورنہ میں ڈائریکٹ 10:30 بجے پڑا ہوا تھا. میں انشاءاللہ 11 بجے پورا قیام کا ارادہ تھا، لیکن وہ تبرک کی وجہ سے لیکن آ گیا جلدی. ماشاءاللہ اللہ کریم اس محفل کو قبول فرمائے. باتیں تو بہت دل میں تھی ماشاءاللہ. آپ کے ادارے کو دیکھ رہے ہیں، اور اس میں بھی بہت سارے لوگ خانقاہوں کے لوگ آتے آئے، انہوں نے ذکر کیا، مجھ سے ملاقات بھی. حاجی جی تاریہ مسجد بھی بہت شاندار اور مدرسہ بھی بہت شاندار. یہاں لنگر کھانے آئے، استنجے میں بھی پورا میلہ ہی آتا رہا، سوتا بھی رہا، آتے جاتے رہے، پورا معاملہ خود تباہ کیا. اس سے پھر میں نے کل آواز کیا دوبارہ. حضرات بہرحال
क्योंकि वो मेहमान थे, उन्हें कुछ टोका टाकी नहीं, आते रहे जाते रहे। तो उन्होंने कहा कि भाई माशाअल्लाह यहाँ की कमेटी, बस्ती के लोग, जो लोग जुड़े हुए हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो दरगाह में भी देखा कि अच्छा काम है, मस्जिद में तो बहुत ही उम्दा चल रहा है, तो मदरसा भी इंशाअल्लाह किसी से पीछे नहीं। इसी तरह आप जुड़े रहें और आने वाली नस्लों को भी आप बता दें कि मौत कभी भी आ सकती है, अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो तुम इससे जुड़े रहे बेशक इंशाअल्लाह। और ऐसे जुड़े रहेंगे कि मदरसा हमेशा फूलेगा फलेगा, शादो आबाद रहेगा। 76 में कायम हुआ है, अब तक चल रहा है। कितने लोग यहाँ से फारिग होकर चले गए, कहीं कुरान पढ़ा रहे होंगे, कहीं नमाज पढ़ा रहे होंगे, कहीं तबलीग कर रहे होंगे। तो यकीनन इस तबलीग का सिला इस मदरसे से जितने जुड़े हैं, चाहे अराकीन हैं, चाहे मुआविनीन हैं, चाहे मुरसलिकीन हैं, चाहे मुदस्सिरीन हैं, चाहे तलबा हैं, सब जुड़े हुए हैं, सैफ फैज पाते हैं। बेशक इंशाअल्लाह कयामत तक पाते रहेंगे। इससे लतीफ अभी नातिमाम है, हयात बाकी तो मुलाकात बाकी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कल में शहादत पढ़ी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जब प्यारे नबी की आमद 12 रबीउल अव्वल पीर के